بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر ایکسرسائز کی جو سیریز چلی ہوئی ہے اس میں ہم انگلش گرامر مسٹیکس کی جو سیریز ہے اس کا لیسن نمبر 20 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ والی جو سیریز ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ گرامر بھی سیکھ سکتے ہیں، گرامر کے ساتھ ساتھ گرامر کی ایکسرسائز بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ پاسٹ پیپرز کا جو ہے وہ ٹچ بھی مل جائے گا، اور جو اسٹوڈنٹس کامن مسٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ سیریز موضوع ہے۔ تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بہت سمپل سا ہے۔ فارمیٹ اس کا ایسا ہے کہ پہلے ایک رانگ سینٹینس، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بحث، اور پھر اس کے بعد اس کا رائٹ ورژن۔ آج کا جو مسٹیک نمبر ہے جی 111 یعنی 111 I don't know how much tall he is۔ اب یہ فقرہ دیکھیں، I don't know میں نہیں جانتا، how much tall he is کہ وہ کتنا لمبا ہے، یعنی کسی کے جو ہے وہ قد کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ I don't know how much tall he is۔ لیکن اس فقرے کو دیکھیں تو پہلے تو یہ مان لیں کہ یہ فقرہ غلط ہے۔ اب غلطی کہاں پہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہاؤ مچ کرنا ہے، ہاؤ مچ جو ہے وہ کسی ناؤن کی بات ہوگی کہ وہ بھئی جو ہے، لیکن ہم نے ناؤن کی بات کرنی ہے۔ یہاں پہ ہاؤ مچ جو ہے یہاں پہ آگے جو آ رہا ہے وہ ہے ٹال۔ ٹال ایک ایڈجیکٹیو ہے، تو جب ناؤن نہیں آ رہا اور ساتھ ہاؤ مچ آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہاؤ مچ میں سے مچ کو ختم کر دیں۔ تو اس کا جو رائٹ ورژن ہے وہ 2-3 طرح سے بن سکتا ہے۔ ایک جو طریقہ ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ مچ جو ہے یہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے، یعنی ایکسٹرا مین کہ غلط لگا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹال ہی از کہ وہ کتنا لمبا ہے، یعنی ٹال بوائے، ٹال ایک ایڈجیکٹیو ہے، بوائے جو ہے وہ ایک ناؤن ہے۔ اگر تو یہ ہوتا اس طرح تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے آ رہا ہے، ٹال از ایڈجیکٹیو ہے، تو ہاؤ مچ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ اکیلا نہیں لگے گا، پھر ساتھ ناؤن بھی آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ پھر اس کا رائٹ ورژن یہ ہو جائے گا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹال ہی از، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا لمبا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹال ہی از کہ وہ کتنا لمبا ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ قد کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اس کا جو رائٹ ورژن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ کے ساتھ آپ نے ٹال لگانا ہے، ہاؤ مچ نہیں لگانا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ رائٹ ورژن ہے، یعنی سمپل معنیوں میں ہاؤ مچ کے ساتھ ناؤن لگے گا اور ہاؤ کے ساتھ ایڈجیکٹیو یوز ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی مسٹیک نمبر 112۔ He is more stronger than his brother۔ He is more stronger than his brother یعنی وہ اپنے بھائی سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہاں پہ تو ڈبل کمپیریزن ہو رہی ہے، فقرہ پھر غلط آ رہا ہے۔ جب ڈبل کمپیریزن آ رہی ہے تو یہاں پہ جو ایڈجیکٹیو کا ہوتا ہے جی ایک پازیٹیو ڈگری، ایک کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو ڈگری۔ تو یہاں پہ ہے جی کہ ہی از مور اور ساتھ اسٹرانگر بھی لگا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ اسٹرانگر جو ہے وہ صحیح ہے، مور جو ہے وہ غلط لگا ہوا ہے۔ ہی از اسٹرانگر دین ہز بردر، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہی از اسٹرانگر دین ہز بردر، یعنی ڈبل کمپیریزن نہیں کرنی کہ مور اور اسٹرانگر دونوں جو ہے وہ اس کو شو کر رہے ہیں۔ اسٹرانگر اٹ سیلف جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہی از، لیکن اب اس کا میننگ کریں، ہی از اسٹرانگر دین ہز بردر یعنی وہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو مور پھر یہاں پہ بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اسٹرانگر کا مطلب ہی مور ہے، تو پھر 2 دفعہ کمپیریزن یہاں پہ جو ہے نا وہ انگلش میں ناٹ الاؤڈ۔ تو یہاں پہ جی اس کا رائٹ ورژن کیا آ جائے گا کہ اسٹرانگر، تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ہوگا ہی از اسٹرانگر دین ہز بردر۔ نیکسٹ ہے جی مسٹیک نمبر 113۔ اس میں دیکھتے ہیں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ We need a car for our everyday activities۔ ہمیں اپنی
روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں ہر روز کی ایکٹیویٹی کے لیے کار چاہیے. دیکھا جائے بولنے میں ٹھیک ہے لیکن گرامیٹیکلی یہ فقرہ غلط ہے اور یہ مان لیں کہ غلط ہے. غلطی کی جو وجہ ہے وہ ہے ایوری ڈے. ایوری ڈے کا مطلب ہے ہر ایک دن، یعنی آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے. لیکن یہاں پہ جو ہے فقرہ وہ سینس یہ بن رہی ہے کہ وی نیڈ اے کار، ہمیں کار چاہیے فار آر ایوری ڈے ایکٹیویٹیز. تو یہاں پہ صرف اور صرف مسٹیک یہ ہوگی کہ وی نیڈ اے کار فار آر ایوری ڈے ایکٹیویٹیز. ایوری ڈے جو ہے وہ اسپیس کے ساتھ نہیں بلکہ اکٹھا ایک لفظ ہوئے گا. ایوری ڈے اوپر والا جو ہے اسپیس والا ایوری ڈے اس کا مطلب ہے کہ ہر دن، اور نیچے والا جو ایوری ڈے ہے اس کا مطلب ہے روزمرہ. ہمیں ہر روزمرہ کی ایکٹیویٹی کے لیے کار چاہیے. ہو سکتا ہے 10 دن لگاتار ہی کار نہ ضرورت پڑے، تو اگر وہ نہیں پڑے گا تو پھر اوپر والا فقرہ تو غلط ہو جائے گا. ہمیں یہ ہے کہ روزمرہ کی، ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ بازار جانا ہے. اب بازار بے شک 10 دن بعد جائیں لیکن ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں مین کے کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے، لیکن ہر روز نہیں، ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹی میں ہمیں کار کی ضرورت ہے. تو پھر ایوری ڈے اسپیس والا نہیں لگے گا بلکہ ایوری ڈے سنگل ورڈ لگے گا. ہمیں روزمرہ کی ضروریات کے لیے، سرگرمیوں کے لیے ہمیں کار کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایوری ڈے اسپیس والا جو ہے وہ ہوتا ہے ہر دن کا، اور ایوری ڈے اسپیس کے بغیر وہ ہے روزمرہ. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 114. یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. یو ہیڈ بیٹر ناٹ ٹو گو آؤٹ ناؤ. یو ہیڈ بیٹر ناٹ ٹو گو آؤٹ ناؤ. تو ویورز پہلے تو یہ مان لیں کہ یہ فقرہ غلط ہے. یہ فقرہ غلط ہے. یو ہیڈ بیٹر، غلطی کہاں پہ ہے کہ جو ہیڈ بیٹر ہے اس میں جو ہے وہ انفینیٹیوز کا تو یوز ہوگا لیکن بغیر ٹو کے ہوگا. تو یہاں پہ یہ جو ٹو جو ہے یہ بیچ میں اس گرامر کے رولز کے خلاف لگا ہوا ہے. یو ہیڈ بیٹر ناٹ گو آؤٹ ناؤ، یعنی بہتر ہے کہ تم ابھی نہ جاؤ. جو ہیڈ بیٹر ہے یہ اسٹرانگ قسم کی ایڈوائس دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. یو ہیڈ بیٹر ناٹ گو آؤٹ، یعنی ہیڈ بیٹر کے ساتھ انفینیٹیو لگے گا، بیس فارم لگے گی لیکن ود آؤٹ ٹو، یعنی بیر انفینیٹیو، یعنی بغیر ٹو کے استعمال ہوگا. نیکسٹ ہے جی مسٹیک نمبر 115. یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. آئی ٹولڈ ٹو ہم اے جوک. پہلے تو یہ مان لیں کہ یہ فقرہ ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ جو ٹولڈ اس کی پہلی فارم ہے ٹیل. ٹیل ایک ورب ہے. ورب کے بعد جو ہے وہ ہم نے انڈائریکٹ آبجیکٹ لگانا ہے، ہم، ہر وغیرہ. تو اس ورب کے بعد ہم نے ٹو نہیں لگانا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے یہ اس انڈائریکٹ آبجیکٹ لگے گا. انڈائریکٹ آبجیکٹ یعنی ہم، ہر وغیرہ لگے گا. تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ رائٹ ورژن یہ ہوگا آئی. یہاں پہ دیکھ لیں کہ ٹو جو ہے وہ غلط آ رہا ہے تو اس کا رائٹ ورژن یہ ہوگا آئی ٹولڈ ہم اے جوک. آئی ٹولڈ ہم جو ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. انڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے ٹیل کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ آنا چاہیے، اس میں ٹو کا استعمال نہیں ہوگا. اب ٹو کا استعمال کئی ورب کے بعد ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو، وانٹ کے بعد ٹو آئے گا. آئی وانٹ ٹو گو، میں جانا چاہتا ہوں. لیکن آئی ٹولڈ ٹو گو یا آئی ٹولڈ ہم، ٹولڈ ٹو ہم، وہ فقرہ غلط ہوگا گرامیٹیکلی. تو ٹولڈ کے بعد انڈائریکٹ آبجیکٹ آئے گا نہ کہ ٹو آئے گا. تو یہاں پہ فقرہ کیا ہوا؟ آئی ٹولڈ ہم اے جوک. میں نے اسے ایک چٹکلا سنایا، لطیفہ سنایا، جوک سنایا. آئی ٹولڈ ہم اے جوک.